بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی کو عالیہ شروع سے پسند تھی۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، مگر ہمارے خاندان میں ایسا کوئی خاص میل جول نہیں تھا۔ عالیہ بہت خاموش طبع، سادہ اور دیندار لڑکی تھی۔ اس کی پہچان اس کا پردہ اور 5 وقت کی نماز تھی۔ وہ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ آنکھیں نیچی رکھتی، بات مختصر کرتی اور ہمیشہ دوپٹے سے سر ڈھانپے رکھتی۔ میرے بھائی کو اس کی یہی باتیں پسند آئیں۔ وہ اکثر اماں سے کہا کرتا، اماں، عالیہ جیسی بیوی ہو تو انسان کی زندگی سنور جائے۔ اماں ہنکارا بھر دیتی، جیسے سن بھی لیا اور نظر انداز بھی کر دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ بھائی واقعی سنجیدہ ہے جب اس نے اماں سے کہا، اماں، میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اماں نے فوراً ماتھے پر بل ڈالے، اپنی پھپھو کی بیٹی؟ وہ تو جیسے ہر وقت اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہے، اور تمہیں وہی پسند آ گئی؟ بھائی نے نرمی سے جواب دیا، ماں، میں چاہتا ہوں میری بیوی وہ ہو جسے غیر مرد نے نہ دیکھا ہو، جو میرے بعد کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ عالیہ ایسی ہی ہے۔ اماں کو بھائی کی بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ ان کے انداز سے صاف لگتا تھا کہ وہ اس رشتے کو لے کر خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کئی بہانے تراشے، کبھی کہا وہ گھر کی نہیں ہے، کبھی کہا بہت سنجیدہ ہے، خوش مزاج نہیں، اور کبھی سیدھا کہہ دیا، مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ لیکن بھائی اپنی بات پر اڑا رہا۔ وہ خاموشی سے اپنی بات اماں کو دہراتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائی کی ضد آخر کار اماں کی خاموشی میں ڈھل گئی۔ وہ مان گئیں، یا یوں کہوں کہ چپ ہو گئیں۔ ایک دن اچانک اعلان ہوا، رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی اگلے ہفتے ہے۔ میں نے اماں کے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو عام طور پر ماں کو ہونی چاہیے جب بیٹے کا رشتہ طے ہو۔ 2 ہفتے بعد نکاح اور رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن اماں کا رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ بس زبان سے چپ تھیں، دل سے نہیں۔ میں جانتی تھی وہ اس رشتے کو اب بھی دل سے قبول نہیں کر پائیں۔ رخصتی کے دن اماں کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو میں نے ان کی بڑی بیٹی کی شادی میں دیکھی تھی۔ بھائی جب عالیہ کو لے کر گھر آیا تو اماں نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ میں نے عالیہ کو جب گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ اور بے محتاط لگ رہی تھی۔ سفید چادر میں لپٹی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ میں قرآن، وہ بے آواز قدموں سے ہمارے صحن میں داخل ہوئی، جیسے ہر در و دیوار سے اجازت مانگ رہی ہو۔ شادی کے پہلے دن سے ہی عالیہ نے خود کو گھریلو کاموں میں ڈال دیا۔ ناشتہ، صفائی، ہر کام میں اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ وہ نہ کسی سے زیادہ بولتی، نہ کسی کو نظر انداز کرتی، لیکن اماں کے دل میں جو بات کھٹک رہی تھی وہ ختم نہ ہوئی۔ ایک شام اماں میرے ساتھ باورچی خانے میں تھی۔ عالیہ نے چائے بنا کر دی۔ اماں نے بس ایک چسکی لی اور دھیرے سے بولی، بہت ہی سادہ ہے، بالکل سغرا کی کاپی۔ ایسے لوگ دل کے صاف نہیں ہوتے، بس دکھاوا کرتے ہیں۔ میں چپ رہی۔ اماں کے منہ لگنا مناسب نہیں تھا، لیکن دل میں خلش ضرور ہوئی۔ عالیہ نے کیا کیا تھا؟ وہ تو ہر وقت کوشش کرتی کہ سب اسے قبول کر لے۔ اگلے دن جب ہم سب بیٹھے تھے، اماں نے ایک اور تیر پھینکا، فاطمہ، تم نے نوٹ کیا؟ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی سنبھلی نہیں رہتی، جیسے ہر وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑے رکھے گی تو ولیہ بن جائے گی۔ بھائی نے بات سن لی۔ وہ قریب آیا اور نرمی سے اماں سے بولا، اماں، اللہ والوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی عبادت دکھاتے نہیں، کرتے ہیں۔ عالیہ بھی بس اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ اماں خاموش ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو چنگاری میں نے دیکھی وہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ ایک دن محلے کی خواتین اماں کے پاس بیٹھک میں آئیں۔ سغرا خالہ، سکینہ چچی اور رضیہ آنٹی سب حسب معمول چائے پر جمع تھیں۔ باتوں باتوں میں سغرا خالہ نے کہا، سغرا، تمہاری بہو تو بہت ہی چھپی رستم نکلی، نہ کبھی باہر نکلتی ہے، نہ کسی سے بات چیت، لگتا ہے جیسے بہت مغرور ہو۔ سکینہ چچی بولی، اور ہر وقت پردے میں رہتی ہے، جیسے یہاں بھی غیر مرد گھوم رہے ہوں۔ عورتوں کے سامنے تو کم از کم دوپٹہ ہٹا دیا کرے، عجیب ہی لگتا ہے۔ اماں نے ہنکارا بھرا، لیکن دل میں یہ سب تیر کی طرح لگا۔ چچیوں کی باتیں گویا اماں کے دل کی آواز بن گئی۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا، میں بھی یہی کہتی ہوں، کیا ضرورت ہے گھر میں بھی اتنے حجاب کی؟ ہم کون ہیں اس کی؟ اس دن کے بعد اماں نے عالیہ کے پردے کو خاص نشانے پر رکھ لیا۔ اگر عالیہ صحن سے کمرے تک جاتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کرتی تو اماں کہتی، ارے بی بی، یہاں کون بیٹھا ہے؟ مسجد جا رہی ہو کیا؟ ایک دن عالیہ برتن دھو کر ہاتھ پونچھ رہی تھی۔ اماں نے دیکھا تو بولی،
اتنی احتیاط سے کام کرتی ہو جیسے محل میں رہتی ہو، ذرا کھلے دل کی بھی کوئی چیز سیکھی ہے تم نے؟ عالیہ نے آہستہ سے کہا۔ اماں جی، میں کوشش کرتی ہوں کہ سب خوش ہوں، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ اماں نے منہ بنایا۔ ہاں ہاں، معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک دن بازار سے سبزی لانی تھی، اماں نے مجھ سے کہا، فاطمہ، عالیہ کو بھیج دو، گھر کی بہو کو بھی باہر کے کام کرنے چاہیے۔ میں عالیہ کے پاس گئی اور کہا، بھابھی، اماں کہہ رہی ہیں بازار سے سبزی لے آؤ۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، فاطمہ، اگر اماں تمہیں ساتھ بھیج دیں تو ٹھیک ہے، میں اکیلی باہر نہیں جاتی۔ میں نے جا کر اماں کو بتایا۔ اماں کا پارا چڑھ گیا۔ تو اب اکیلی باہر جانا بھی گناہ ہو گیا؟ کیا نیا فیشن نکالا ہے؟ عالیہ نے یہ سب اندر کمرے سے سن لیا۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا اس نے سارا دن خاموشی اختیار کی۔ اسی ہفتے جمعے کے دن بھائی کے دوست کی دعوت تھی۔ بھائی نے کہا، عالیہ، تیار ہو جاؤ، ہمیں عارف کے ہاں جانا ہے۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، اگر آپ اکیلے جائیں تو بہتر ہوگا، میں نہیں جاؤں گی، وہ سب مرد ہوں گے۔ بھائی نے زبردستی نہیں کی، لیکن اماں کو جیسے موقع مل گیا۔ بعد میں بولی، ایسا کب تک چلے گا؟ کوئی تقریب، کوئی دعوت، کہیں آنا جانا نہیں، بیوی ہو یا سایہ۔ اب ماں بیٹے کے درمیان بھی خفیف سے کھچاؤ آنے لگا تھا۔ بھائی اماں کی باتیں سنتا ضرور، مگر جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا، تم اماں کو برداشت کیا کرو، وہ بس تھوڑا سا وقت چاہتی ہیں۔ عالیہ خاموش رہتی، مسکرا دیتی، میں کوشش کر رہی ہوں۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ عالیہ روز اپنی ذات کو مٹا رہی تھی، ہر دن اماں کی تنقید سہ رہی تھی، مگر کبھی کوئی اونچی آواز نہیں نکالی۔ وہ ہر صبح ایک نئی نیت سے جاگتی تھی کہ شاید آج اماں کا دل بدل جائے۔ ایک دن اماں نے مجھے الگ لے جا کر کہا، فاطمہ، تم دیکھنا، یہ سب اس کا ناٹک ہے۔ جو عورت ہر وقت اپنے آپ کو چھپا کر رکھے وہ کھری نہیں ہوتی۔ اصل عورت وہی ہے جو کھلے دل کی ہو۔ یہ پردے دار عورتیں دکھاوا زیادہ کرتی ہیں۔ میں کچھ نہ بول سکی، بس اماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہاں نفرت کا وہ بیج بویا جا چکا تھا جو شاید آنے والے دنوں میں تناور درخت بننے والا تھا۔ صبح کی چائے اماں کو بستر پر چاہیے ہوتی۔ عالیہ ہمیشہ وقت سے پہلے اٹھتی، ناشتہ کرتی، چائے دباتی اور خود لے جا کر اماں کے ہاتھ میں دیتی، مگر اماں چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اکثر کچھ نہ کچھ بول دیتی۔ پتہ نہیں تمہارے ہاتھ کی چائے میں وہ ذائقہ کیوں نہیں آتا، فاطمہ بناتی تھی تو مزہ آتا تھا۔ عالیہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک تھکن ہوتی جس سے روز کچھ کھونا پڑتا ہو۔ ایک دن اماں کا پرانا کزن احمد چچا ہمارے گھر آیا۔ وہ کافی وقت بعد آیا تھا اور اماں سے ملنے آیا تھا۔ میں اور عالیہ کچن میں کھانا تیار کر رہے تھے۔ عالیہ نے دسترخوان بچھایا، سالن چکھا، روٹیاں سینکی، سب کچھ وقت پر کیا۔ جب احمد چچا کھانے لگے تو بولے، ماشاءاللہ سغرا، بہو نے خوب کھانا بنایا ہے، لگتا ہے سلیقے والی ہے۔ اماں نے ناک سکیڑی، ہاں، بس ابھی نیا نیا جوش ہے، بعد میں دیکھنا یہ سب کہاں جاتا ہے۔ احمد چچا نے بات بدل دی، لیکن عالیہ کے چہرے پر میں نے واضح سناٹا دیکھا۔ وہ سن کھڑی رہی۔ ایک دن اماں نے کپڑوں کی الماری کھولی، ان کی سفید چادر نہیں مل رہی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، تبھی اماں نے اونچی آواز میں پکارا، فاطمہ، میری چادر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اماں، شاید الماری کے اندر ہی ہو، میں دیکھتی ہوں۔ عالیہ کچن سے نکلی اور بولی، اماں، میں نے کل کپڑے تہہ کیے تھے، شاید کسی اور خانے میں رکھتی ہو، ابھی دیکھتی ہوں۔ اماں غصے سے بولی، بس تمہارا یہی مسئلہ ہے، ہر چیز کو اپنی مرضی سے رکھتی ہو۔ میرا گھر ہے، یہاں سب اپنی جگہ پر ہوتا ہے، تم نے سب الٹ پلٹ کر دیا۔ میں دوڑی چادر نکال کر اماں کو دی۔ اماں بڑبڑاتی رہی۔ پتہ نہیں کون سا دن تھا جب یہ آئی تھی۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، زبان کی تیز اور چالاک۔ میں نے کہا، اماں، عالیہ نے کچھ غلط تو نہیں کیا، وہ تو مدد ہی کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا، تم تو ویسے بھی اس کے حق میں ہو، لیکن میں جانتی ہوں سغرا کی بیٹی کی اصلیت کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد اماں نے ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا۔ اگر عالیہ نے کوئی کام اچھے سے کر لیا، اماں فوراً اس پر شک کرتی۔ اگر سالن اچھا بنا تو بولتی، ضرور کسی اور سے سیکھا ہے، اتنی عقل خود سے نہیں آتی۔ ایک دن عالیہ نے گھر کے پرانے پردے دھوئے، انہیں صاف کر کے سوکھنے کے لیے باہر ڈال دیا۔ اماں نے دیکھا تو کہا، کس نے کہا تھا تمہیں یہ کرنے کو؟ یہ میرے جہیز کے پردے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عالیہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اماں، میں نے سوچا پرانے ہو گئے ہیں، دھل جائیں گے تو اچھے لگیں گے۔
معاف کیجیے گا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بولی، اندازہ نہیں تھا؟ تم تو سب کچھ بہت سمجھداری سے کرتی ہو، بس اماں کے ساتھ ہی بے وقوف بن جاتی ہو۔ میں سب کچھ دیکھتی سنتی اور اندر ہی اندر بے بس ہو جاتی۔ بھائی بھی دن بھر کے تھکے ہارے آتے۔ عالیہ ان کے لیے تولیہ، پانی، کھانے کا بندوبست رکھتی۔ کبھی بھائی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن اماں کے رویے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا، فاطمہ تم دیکھنا یہ کسی دن ایسا کام کرے گی کہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے، سب سہمی سہمی چالاکی سے کر رہی ہے۔ اس کی ماں نے بھی میرے سامنے یہی کیا تھا، شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا اور ساس کو دشمن سمجھنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اماں کے دل میں جو زہر بھر چکا تھا اس کا کوئی علاج مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ عالیہ جتنی بھی خدمت کر لیتی، اماں کی نظر میں وہ کبھی اچھی بہو نہ بن سکتی تھی۔ اب ماجرا وہاں تک پہنچ چکا تھا جہاں اماں نے کھلے عام کچھ نہ کہا، مگر اندر ہی اندر ایسی چالیں چلنے لگی جن سے عالیہ کا وقار مجروح ہو۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے محسوس کیا کہ اماں اب لفظوں سے نہیں، چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈوں سے وار کرنے لگی ہیں۔ ایک دن میں نے کچن میں دیکھا کہ عالیہ سالن تیار کر رہی تھی۔ اس نے نمک ڈال کر چکھا بھی، لیکن جیسے وہ باہر نکلی اماں آہستہ سے اندر آئیں اور چمچ بھر نمک مزید ڈال دیا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بس ذرا سا ذائقہ ٹھیک کر رہی ہوں۔ تم کیا جج بن گئی ہو؟ شام کو جب بھائی کھانے پر بیٹھے تو پہلا نوالہ لیتے ہی بولے، آج تو نمک بہت تیز ہے، کیا ہوا، سب خیر تھی؟ عالیہ گھبرا گئی۔ میں نے تو چکھا تھا، ٹھیک تھا شاید۔ اماں نے فوراً بات کاٹی، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ پکانے میں جلد بازی نہ کیا کرو، ہر کام تمہیں تیزی میں کرنا ہوتا ہے۔ عالیہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بھائی نے بات بدلی، لیکن عالیہ کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ کچھ اور ہوا ہے۔ ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ سالن بھی کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ تیز، کبھی چینی کی جگہ نمک ڈال دیا جاتا، اور ہر بار اماں کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان ہوتا، جیسے انہیں ایک چھوٹی سی فتح مل گئی ہو۔ ایک دن میں اور عالیہ صحن میں کپڑے طے کر رہے تھے۔ اماں نے آواز دی، فاطمہ وہ دراز میں رکھی نیلی دوا کہاں گئی؟ میں نے کہا، اماں شاید اوپر والے خانے میں ہو۔ اماں نے فوراً عالیہ کی طرف دیکھا، تم نے اٹھا کر کہیں رکھ دی ہوگی، جب سے آئی ہو سب چیزیں غائب ہونے لگی ہیں۔ عالیہ بولی، نہیں اماں، میں نے تو وہ دوا دیکھی بھی نہیں۔ اماں نے تیکھی نظروں سے دیکھا، ہاں اب تمہیں سب بھولنے لگا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہو دن بھر۔ ایک اور دن اماں نے بھائی کے کمرے میں جا کر بستر کی چادر پر کچھ پانی چھڑک دیا۔ شام کو جب بھائی آئے تو اماں نے آہستہ سے کہا، جاؤ دیکھو تمہاری بیوی نے کیسا بستر چھوڑا ہے، شاید آج کل اسے نیند نہیں آتی، اسی لیے پانی چھڑک کر ٹھنڈا کرتی ہے۔ بھائی نے دیکھا تو واقعی چادر گیلی تھی۔ اس نے عالیہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا، بستر کیسے گیلا ہو گیا؟ عالیہ حیران رہ گئی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، دن بھر کمرہ بند تھا۔ اماں نے منہ بنا کر کہا، یہ سب نیا نیا انداز ہے، تم کیا جانو، گھر چلانا آسان کام نہیں۔ بھائی تھوڑا چپ رہا، لیکن وہ عالیہ کی طرف سے کبھی بدگمان نہ ہوا۔ وہ اس کی ہر بات پر یقین کرتا رہا، چاہے اماں کتنی ہی کوشش کر لیں۔ ایک دن اماں نے مجھے بلایا اور کہا، فاطمہ تم دیکھ رہی ہو نا، میں جو کچھ کر رہی ہوں یہ سب اس کی اصلیت نکالنے کے لیے ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ بہت معصوم ہے، مگر میں ماں ہوں، پہچانتی ہوں لوگوں کو۔ میں نے کہا، اماں اگر عالیہ میں کوئی ایسی بات ہوتی تو بھائی کو بھی نظر آتی نا۔ اماں بولی، بھائی کو تو اس نے قابو میں کر لیا ہے، تمہیں کیا سمجھ آئے گا؟ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ باتیں وقت پر ہی کھلتی ہیں، زبردستی کرنے سے الجھتی جاتی ہیں۔ ایک دن اماں نے بھائی کو الگ بلایا، تمہیں پتہ ہے کل جب میں باہر گئی تھی تو عالیہ پورے دن فون پر لگی رہی، نہ کھانا بنایا نہ صفائی کی، فاطمہ سے پوچھ لو۔ بھائی نے میری طرف دیکھا۔ فاطمہ، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں کل تو عالیہ نے سارا کام وقت پر کیا تھا، اور فون بھی صرف پھپھو سے بات ہوئی تھی۔ اماں فوراً بگڑ گئیں، ہاں ہاں تم تو اس کی وکیل ہو، سب اس کے حق میں ہو گئے ہو۔ بھائی نے اماں کو خاموشی سے سنا، پھر کہا، اماں میں جانتا ہوں عالیہ کیسی ہے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر وہی خاموش غصہ چھا گیا جو کئی دنوں سے جمع ہو رہا تھا۔ اگلے دن انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ جب عالیہ کچن میں گئی تو اماں نے اس کے دوپٹے کو ہلکے سے آنکھ کے قریب کر دیا۔ خوش قسمتی سے آگ نہیں لگی، لیکن دھواں سا اٹھا۔ عالیہ گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟ اماں آئیں اور بولی، دھیان نہیں ہے تمہیں،
یہی لاپرواہی ایک دن بڑا نقصان کر دے گی۔ میں نے دیکھا عالیہ کا چہرہ کچھ لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ شاید اسے بھی شک ہوا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اماں کے تیور روز بروز بدلتے جا رہے تھے۔ چھوٹے موٹے وار اب انہیں کافی محسوس نہیں ہوتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر کچھ اور پک رہا ہے، جیسے وہ کسی بڑے وار کی تیاری کر رہی ہوں۔ ان کی نظریں عالیہ پر مسلسل جمی رہتی، جیسے ہر حرکت کا حساب رکھ رہی ہوں۔ ایک شام ہم دونوں صحن میں بیٹھے کپاس الگ کر رہے تھے۔ اماں خاموش تھیں اور میں اپنے خیالوں میں گم۔ اچانک اماں بولی، فاطمہ، کچھ کھیل ایسا کھیلوں گی کہ اس لڑکی کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ بڑی آئی میرے بیٹے کو قابو کرنے والی۔ میں چونک گئی، ہاتھ سے روٹی نیچے گر گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا مطلب اماں؟ کیسا کھیل؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، تم کیا سمجھتی ہو میں ان چھوٹے چھوٹے طریقوں سے باز آ جاؤں گی؟ یہ لڑکی چالاک ہے، اپنی معصومیت سے سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ لیکن اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے کہا، اماں، وہ تو بس اپنا کام کرتی ہے، بھائی کی عزت کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے۔ اماں طنزیہ ہنس دی، ہاں، تمہیں تو وہ فرشتہ لگتی ہے نا، مگر میں جانتی ہوں یہ سب محض ڈھونگ ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا نقاب اتار دیا جائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں ایک ٹھنڈا سا خوف آ گیا تھا۔ اماں کے لہجے میں ایسی ضد اور نفرت تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اگلے دن اماں نے مجھے بازار بھیجا۔ واپسی پر دیکھا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور انداز ایسا تھا جیسے ہدایت دے رہی ہوں۔ دیکھو، سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا طے ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں قریب گئی تو فوراً فون بند کر دیا اور بولی، تم آ گئی؟ سبزی ملی؟ میں نے سر ہلایا اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، عجیب سی تسلی کا احساس۔ صبح کا وقت تھا۔ اماں نے مجھے اور عالیہ کو آواز دی، کپڑے دھو لینا، دھوپ اچھی ہے، آج چھت پر ہی ڈالنا، نیچے نمی ہے، کپڑے صحیح سے نہیں سوکھیں گے۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا۔ عالیہ بھابھی کبھی اکیلے چھت پر نہ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ میں نے حامی بھر لی، ہاں، میں بھی اوپر آتی ہوں۔ ہم دونوں کپڑے لے کر چھت پر چڑھ گئے۔ عالیہ اپنے انداز میں ترتیب سے کپڑے ڈالنے لگی۔ دھوپ تیز تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ اچانک اماں نیچے سے آواز دے کر بولی، فاطمہ، آ کر دروازے پر کھڑی ہو جا، کوئی سبزی والا آیا ہے۔ میں نیچے چلی گئی۔ دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ میں واپس اوپر جانے ہی لگی تھی کہ اماں نے کہا، تم نیچے ہی رہو، میں خود اوپر جا رہی ہوں، 1-2 پرانے کپڑے بھی ڈالنے ہیں۔ مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ 5 منٹ بعد ہی اماں نے نیچے آ کر دروازہ بند کیا اور غصے سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو دیکھو تمہاری بھابھی یہ حرکتیں۔ چھت پر کھڑے ہو کر کسی کو اشارے کر رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی، اماں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاتھ سے اشارے کر رہی تھی، بار بار چھت کی دیوار کی طرف جھک رہی تھی۔ میں فوراً اوپر گئی۔ عالیہ کپڑے ڈال کر واپس کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، آپ نے کسی کو دیکھا تھا چھت سے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں تو بس کپڑے ڈال رہی تھی۔ اماں اوپر آئیں اور مجھے مارنے لگی اور الزام لگا دیا۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ دوپہر کو جب بھائی گھر آئے، اماں نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ سن لو، آج تمہاری بیوی کی حرکتوں کا اصلی چہرہ دیکھ لیا میں نے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھت سے کسی کو اشارے کر رہی تھی۔ بھائی چونک گیا۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں نے خود بھیجا تھا کپڑے ڈالنے، اور جب اوپر گئی تو یہ دیوار کے ساتھ کھڑی کسی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ بھائی سیدھے عالیہ کے پاس گئے۔ عالیہ، اماں کہہ رہی ہیں تم کسی کو اشارے کر رہی تھی چھت پر۔ عالیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، قسم ہے مجھے، میں تو بس کپڑے ڈال رہی تھی۔ بھائی کا چہرہ الجھن میں آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ فاطمہ، تم بھی تھی نا؟ میں نے سچ سچ کہا، میں تھی، لیکن اماں نے مجھے نیچے بھیج دیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ جب اماں اوپر گئیں تو بھابھی اکیلی تھی۔ بھائی تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ اماں نے فوراً کہا، ہاں، تم نیچے آ گئی تھی نا، یہی تو موقع تھا، اور یہ موقع پہچانتی ہے، بڑی چالاک ہے یہ لڑکی۔ عالیہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، آپ نے مجھے بھیجا، پھر خود اوپر آئیں اور پھر یہ الزام لگا دیا۔ بھائی نے کہا، اماں، کیا آپ نے واقعی کچھ دیکھا تھا؟ اماں ناراض ہو گئی۔ کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تمہیں میری بات پر شک ہے؟ بھائی چپ ہو گیا۔ میں نے پہلی بار بھائی کے چہرے پر شک کی پرچھائیں دیکھی
اور شاید دل کہیں نہ کہیں عالیہ کی بات مان رہا تھا، لیکن اماں کے الفاظ سچ لگتے تھے اسے۔ شام کو گھر میں خاموشی چھا گئی۔ عالیہ نے کھانا بنایا، بھائی نے کھایا، کچھ نہ کہا۔ اماں نے بھی خاموشی سے روٹی کھائی، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بڑا وار کر چکی ہوں۔ میں عالیہ کے کمرے میں گئی، وہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ پریشان مت ہوں، بھائی کو سچ کا پتہ چل جائے گا۔ عالیہ نے سر ہلایا۔ فاطمہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ سچ دکھا دے۔ اس رات بھائی نے مجھ سے کہا، فاطمہ تمہیں کیا لگتا ہے اماں جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بھائی میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ بھابھی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، میرا دل بھی یہی کہتا ہے، لیکن اماں جھوٹ بولیں گی؟ یہی وہ سوال تھا جو آنے والے دنوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ اب کھل کر سامنے آ رہی تھی، اور میں جانتی تھی اماں کا ہر وار اب زیادہ گہرا اور سوچا سمجھا ہوگا۔ گھر میں ایک نئی خبر آئی، اور وہ خبر تھی عالیہ کے ماں بننے کی۔ پہلے پہل یہ خبر ایک خاموش خوشی بن کر پھیلی۔ بھائی کا چہرہ چمک اٹھا، اس نے پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ عالیہ بھی تھوڑی پرسکون لگی، جیسے اس کی محنت رنگ لے آئی ہو، لیکن اماں کا چہرہ کچھ اور کہانی سناتا تھا۔ ڈاکٹر سے واپسی پر جب عالیہ نے اماں کو بتایا، اماں اللہ نے کرم کیا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، تو اماں نے ایک لمحے کو تو سر ہلایا، مگر پھر فوراً بولی، تو اب کیا سوچا ہے؟ سارا دن بستر پر لیٹی رہو گی؟ گھر کے کام کون کرے گا؟ عالیہ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں اماں، میں سب کام خود ہی کروں گی، بس تھوڑا آرام ڈاکٹر نے ضروری کہا ہے۔ اماں کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ آرام؟ ابھی تو شروعات ہے، اور ابھی سے بہانے؟ میں نے تو سارے بچے کام کرتے کرتے پیدا کیے تھے۔ میں پاس ہی کھڑی تھی، اور مجھے اماں کی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ والیہ اس گھر میں اور جڑ پکڑ لے گی۔ ماں بننے کا مطلب تھا رشتہ مزید مضبوط ہونا۔ وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں نے جیسے نئی حکمت عملی اختیار کی۔ صبح سب کے لیے چائے بنائی، مگر عالیہ کے لیے نہیں۔ میں نے کہا، اماں بھابھی کے لیے؟ انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، اب اس کے ناز نخرے تم اٹھاؤ، میں تو کسی کی نوکرانی نہیں۔ عالیہ کچن میں گئی تو اماں نے سلیقے سے چولہا بند کر دیا۔ گیس کا بل تمہارے روز کے کھانے پینے سے ہی آتا ہے، بچے پیدا کرنے سے فرصت ملے تو بل بھی دو۔ عالیہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ واپس کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کو بھائی نے جب عالیہ سے پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ تو اس نے کہا، تھوڑا سا دودھ لیا تھا۔ بھائی پریشان ہوا، اتنا کم؟ تمہیں آرام اور خوراک دونوں کی ضرورت ہے۔ اماں نے سن لیا اور فوراً بولی، ہاں ہاں، ابھی سے یہ راجکماری بن گئی ہے، ابھی تو 8واں دن ہے، آگے جا کر کیا کریں گے؟ بھائی نے اماں کو کچھ نہ کہا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ اندر سے پریشان تھا۔ وہ روز کام سے واپس آ کر عالیہ کے لیے فروٹ لاتا، سوپ بناتا اور اس کا خیال رکھنے لگا۔ اماں کو یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن بولی، فاطمہ دیکھ رہی ہو نا، اب یہ میرے بیٹے کو باورچی بھی بنا رہی ہے، پہلے بیوی اب ماں اور کل کو بادشاہ بھی یہی بن جائے گا۔ میں نے کہا، اماں وہ تو صرف بھابھی کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اماں ہنستے ہوئے بولی، ہاں بہت اچھی بات ہے، جب بیوی بچے کے بہانے مرد کو موم کر لے۔ اگلے دن اماں نے گھر میں شور مچایا، میرے کمرے سے میرا پرانا سونا کہاں گیا؟ میرے کنگن نہیں مل رہے۔ میں اور بھائی پریشان ہو گئے۔ بھائی نے پوچھا، کب سے غائب ہے اماں؟ انہوں نے کہا، جب سے یہ آئی ہے تب سے چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، میں تو اب شک بھی نہیں کر سکتی۔ عالیہ باہر آ گئی، اماں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے تو کچھ نہیں لیا، آپ کی چیزیں آپ کے کمرے میں ہی ہوں گی۔ اماں نے کہا، تمہیں سب پتا ہوتا ہے نا، شاید یہی وجہ ہے کہ تمہیں ہر بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ کافی تلاش کے بعد کنگن اماں کی پرانی ساڑیوں کے نیچے سے نکلے۔ بھائی نے سکھ کا سانس لیا۔ عالیہ نے خاموشی سے بھائی کے لیے چائے بنائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا، فاطمہ تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن راستے میں اسے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، میرے دل میں کھٹک رہا ہے، شاید یہ سب میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ میں نے راستے میں عالیہ سے کوئی بات نہیں کی۔ واپسی پر اماں نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا اور بولی، بہت نیک بنتی ہو نا، دیکھنا ایک دن سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اماں اب کچھ اور سوچ رہی ہیں، وہ اب صرف بدگمان نہیں رہی، وہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ بھائی ایک شام اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اماں نے آہستہ سے کہا،
میں تمہارے بھلے کے لیے بولتی ہوں، اگر میری بات نہ مانی تو کل کو پچھتاؤ گے۔ یہ سب کچھ ویسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو۔ بھائی نے کہا، اماں میں جانتا ہوں آپ کا دل نرم ہے، لیکن عالیہ واقعی بہت اچھی ہے۔ اماں نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر میں جانتی تھی ان کی خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ عالیہ کا حمل اب ایک نیا میدان بن چکا تھا۔ اماں نے کھیل کا اگلا موڑ سوچ لیا تھا اور اب وہ صرف وقت کی منتظر تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں اماں کا رویہ اور بھی سرد ہو چکا تھا۔ عالیہ کی خاموشی، بھائی کی توجہ اور آنے والا بچہ اماں کے اندر ایک مسلسل غصہ اور بے چینی پیدا کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کچھ دنوں سے ایک الگ ہی تسلی نظر آتی تھی، جیسے وہ کسی بڑے ارادے میں کامیاب ہونے کے قریب ہوں۔ اس دن صبح سے ہی اماں غیر معمولی انداز میں مصروف لگ رہی تھیں۔ کبھی کمرے کی ترتیب بدلتی، کبھی پردے اتارتی، کبھی پرانے صندوق کھول کر سامان نکالتی۔ میں نے پوچھا، اماں خیریت ہے؟ کچھ خاص کرنا ہے کیا؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، بس کچھ پرانا سامان نکال رہی ہوں۔ پھپھو نے عالیہ کے لیے کچھ بھیجا تھا، وہی رکھنا ہے۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور عالیہ کچن میں تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے عالیہ کا چچا زاد کزن اویس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں پھپھو کی طرف سے بھیجا ہوا سامان تھا۔ اویس اکثر اپنے دفتر جاتے ہوئے ہمارے علاقے سے گزرتا تھا اور یہ بات اماں جانتی تھی۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، سامان لے کر آئے ہو؟ اماں نے گرم جوشی سے کہا۔ اویس نے کہا، جی آنٹی، اماں نے کچھ کپڑے اور دوا دی ہے بھابھی کے لیے۔ اماں نے تھیلا پکڑ لیا، پھر فوراً بھاگی۔ دیکھو، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، تم سے بہتر کون پہنچا سکتا ہے؟ اویس حیران ہو گیا۔ جی آنٹی، اماں نے جھوٹ گھڑا، عالیہ کو اپنی اماں کے ایک خاص پیغام دینا ہے۔ فون پر بات نہیں ہو سکتی، شرماتی ہے وہ۔ تم کمرے میں جا کر اسے پوچھ لو کیا کہنا ہے اپنی ماں کو، جو میں نہ پوچھ سکوں۔ اویس رکا، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ آنٹی، بھابھی تو مجھ سے پردہ کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اماں نے بات کاٹی۔ ارے بیٹا، کزن ہو تم، اپنا ہی خون، کچھ بھیجنا ہوگا، کوئی کپڑا، دوا یا پیغام، بس لے جانا۔ اویس ہچکچایا، لیکن آنٹی، اماں نے سنجیدہ لہجہ اپنایا، اتنی سی بات سے ڈر رہے ہو؟ کمرہ کھلا ہے، اندر چلے جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اویس کے قدم آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ واقعی الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اماں دروازے پر کھڑی رہیں، جیسے کسی موقع کی طاق۔ میں تب دوسری طرف تھی، کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عالیہ اس وقت غسل میں تھی، باتھ روم اس کے کمرے سے ہی اٹیچ تھا۔ اویس کمرے میں داخل ہوا اور اندر جا کر رکا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا، تھیلا زمین پر رکھا اور دروازے کی طرف نظریں جما لی۔ اماں فوراً بھائی کو فون کرنے لگی۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بیٹا، گھر فوراً آ جاؤ، جو میں نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ بھائی کا دفتر محض 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اماں نے دروازہ کھولا، کچھ نہ بولی، بس اشارہ کیا کہ کمرے میں جا کر دیکھو۔ بھائی جیسی کمرے میں داخل ہوا، منظر اس کے قدموں تلے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ عالیہ غسل کے فوراً بعد نکلی تھی، سر پر دوپٹہ نہیں تھا، لباس بھیگ چکا تھا، اور اویس کمرے میں موجود تھا، پریشان بکھلایا ہوا کھڑا۔ لمحہ 2 لمحوں میں جمع رہا، پھر بھائی کی آنکھوں سے غصہ پھوٹا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ نے ایک جھٹکے سے کمرے میں پڑا دوپٹہ اٹھایا، جلدی سے خود پر لپیٹا اور اویس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اویس نے تھوک نگلا، زبان خشک ہو چکی تھی۔ بھابھی، مجھے آنٹی نے اندر بھیجا، مجھے پتا نہیں تھا۔ اماں پیچھے سے بولی، کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ خود بلایا تھا اسے اور اب کہہ رہی ہے کہ کیوں آیا؟ اپنے کمرے میں بلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں اشتعال تھا، وہ کچھ سمجھنے کی بجائے الزام کو حقیقت مان چکا تھا۔ عالیہ روتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں نے نہیں بلایا، قسم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کمرے میں ہے، میں تو باتھ روم میں تھی۔ اماں نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، واہ، اب سب ڈرامہ، کیسے غسل کے دوران ہی بلانا تھا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں دروازے پر کھڑی تھی، ہونٹ سلے ہوئے تھے، دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بولوں، مگر زبان ساکت۔ اویس نے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی، مجھے آنٹی نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھابھی اندر انتظار کر رہی ہیں، وہی پیغام دینا ہے اپنی ماں کو۔ اماں آگے بڑھیں، انگلی اویس کی طرف کی۔ تم بھی ملا ہوا اس کے ساتھ؟ اب تم دونوں ایک ہی زبان بول رہی ہو۔ بھائی کی نظریں بار بار عالیہ اور اویس کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔
आलिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ना बुलाया ना कोई बात की। मैं तो खुद हैरान हूं ये क्यों आया, मुझे तो पता भी नहीं था कि दरवाजा खुला था। अम्मा ने झट से कहा, दरवाजा तुमने खुद खोला होगा, ना होता तो ये अंदर कैसे आता, या फिर तुम चाहती थी कि वो तुम्हें इस हालत में देखे। आलिया ने रोते हुए कहा, अम्मा खुदा का खौफ करें, आपने खुद कहा था कि ऊपर जाकर गुस्ल कर लो, मैं उसी वक्त गई थी, आपने उसे अंदर भेजा और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। भाई ने अम्मा की तरफ देखा, अम्मा क्या वाकई आपने इसे भेजा था? अम्मा ने आंखें फाड़ कर कहा, मैं क्यों भेजूंगी, मैंने तुम्हें फोन किया था ताकि तुम अपनी आंखों से सब देख लो, अब भी शक है? अब ऐसा बिल्कुल खामोश हो चुका था, शायद अब उसे भी अंदाजा हो गया था कि वो किसी खेल का हिस्सा बन चुका है। वो पीछे हटा और आहिस्तगी से बाहर निकल गया। भाई के चेहरे पर तजब्जुब था, वो अब तक फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस पर यकीन करे। आलिया आगे बढ़ी, तुम जानते हो मैं कैसी हूं, कभी तुम्हारे सामने सर नहीं उठाया, किसी गैर मर्द से नजर नहीं मिलाई, ये इल्जाम, ये झूठ है। अम्मा चिल्लाई, झूठ? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा, तुम्हारे इसी कमरे में, इसी लड़के के सामने, बिना दुपट्टे के, और अब झूठ बोल रही हो? भाई की आवाज कांप रही थी। तो फिर अम्मा झूठ बोल रही हैं? आलिया खामोश हो गई। यह सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। सच भी अगर माँ के झूठ से टकराए तो जीतना मुश्किल हो जाता है। मैं खामोशी से अंदर आई और बोली, भाई ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ है, कोई गलत फहमी भी हो सकती है। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा, तुम तो पहले ही इसके साथ हो, तुम्हारे लिए तो ये नेक परहेजगार सब कुछ है, तुम्हें क्या पता इसने क्या किया? आलिया ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि कमरे में कोई है। भाई का हाथ झटक गया, वो बाहर निकला, दरवाजा जोर से बंद किया। आलिया वहीं बैठ गई, खामोश साकत, और मैं अब भी सोच रही थी कि जिस खेल का आगाज अम्मा ने किया था वो पूरी तरह काबू से बाहर होता जा रहा है। भाई का शक अब सिर्फ शक नहीं रहा था, वो फैसला बनने के दहाने पर था, और इस फैसले का अंजाम हम सबके लिए एक नया जख्म लेकर आने वाला था। कमरे का वो मंजर सबकी आंखों में जमा रहा। अम्मा ने इल्जाम लगा दिया, अवैस कुछ कह न सका। आलिया बेकसूर होकर भी सफाई देती रह गई, और भाई वो अंदर से टूटता जा रहा था, मगर चेहरे पर सख्ती जमाए रखे था। 2 दिन गुजर गए, भाई ने आलिया से बात नहीं की। सुबह घर से निकल जाता, रात गई वापस आता। अम्मा ने उस खामोशी को अपनी फतह समझा, और उस खामोशी में ही अपनी आखिरी चाल भी खेल दी। उस दिन सुबह अम्मा ने घर की सफाई के बहाने कुरान मजीद निकाला, कपड़े से साफ किया और बड़े एहतमाम से कमरे के वस्त में रखा। फिर बुलंद आवाज में बोली, आज सब फैसला हो जाए, मैं अपनी माँ होने का हक भी साबित करूंगी और अपने बेटे को भी सच दिखाऊंगी। मैं किचन में थी, आवाज सुनी तो बाहर आई। भाई भी अंदर आ चुका था। अम्मा कुरान के सामने बैठी और कहा, बेटा आजा, बैठ जा, आज के बाद ना मुझे कुछ कहना है ना तुम्हें सुनना। भाई आहिस्ता से करीब आया। अम्मा ने कुरान पर हाथ रखा और बोली, ये अल्लाह की किताब है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह का इल्जाम मुझ पर नाजिल हो, लेकिन अगर सच बोल रही हूँ तो तुम इंसाफ जरूर करो। मैंने अपनी आंखों से उस औरत को उस हालत में देखा, उस लड़के के साथ, तुम्हारे कमरे में, और उसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न आए तो मैं अभी मरने को तैयार हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। आलिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में हैरत, दुख और एक नाकाबिले बयान दर्द लिए। वो आगे बढ़ी, लरसी आवाज में बोली, अम्मा ये झूठ है, आप जानती हैं मैंने कुछ नहीं किया। आपने खुद मुझे गुस्ल के लिए कहा, खुद ही अवैस को भेजा, और अब आप कुरान पर हाथ रखकर झूठ बोल रही हैं। अम्मा ने चीख कर कहा, खामोश बदकिरदार औरत, अब अल्लाह की किताब को गवाह बनाकर भी अपनी सफाई देगी? भाई ने कुरान को देखा, फिर अम्मा को, फिर आलिया की तरफ पलटा। वो कुछ लम्हे तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरी माँ कुरान पर हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकती। आलिया की टांगों से जैसे जमीन खिसक गई हो, वो पीछे हटी, फिर दरवाजे के पास जाकर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। भाई ने कदम आगे बढ़ाए, उसके चेहरे पर फैसला साफ लिखा था, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा आलिया, मेरे प्यार का, मेरी इज्जत का और मेरी माँ की तरबियत का मजाक उड़ाया। आलिया रो दी, एक बार मेरे साथ कुरान रख लो, मैं भी कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया,
میں بے قصور ہوں۔ اماں فوراً بولی، اب تم اللہ کی قسم کا کھیل بھی کھیلنا چاہتی ہو؟ شرم کرو، تم نے پہلے ہی اللہ کو گواہ بنا کر یہ سب کیا۔ بھائی نے زور سے کہا، بس مجھے مزید تماشے نہیں دیکھنے، آج کے بعد ہمارا کوئی رشتہ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی سے آزاد کرتا ہوں۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو جم گئے، وہ زبردستی اپنے قدم آگے بڑھا کر بھائی کے قریب آئی۔ مت کرو ایسا، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے۔ بھائی کا چہرہ سختی سے پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ بھی میرا ہے یا نہیں۔ میں بیچ میں آئی، بھائی سچائی کا فیصلہ اتنی جلدی نہ کرو، کم از کم بچے کا خیال کرو۔ اماں نے مجھے دھکیلتے ہوئے پیچھے کیا۔ فاطمہ تم پیچھے رہو، تمہیں جو سمجھنا تھا تم سمجھ چکی ہو، اب میرے بیٹے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بھائی نے عالیہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، جاؤ، تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ عالیہ کے ہاتھ خود بخود پیٹ پر چلے گئے، وہ پیچھے ہٹی، پھر دھیرے دھیرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ سفید۔ اویس باہر دروازے پر کھڑا تھا، سب کچھ سن چکا تھا۔ عالیہ اس کے ساتھ خاموشی سے چلی گئی، جیسے اپنی شکست کو سینے سے لگا کر نکل رہی ہو۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ بھائی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے قرآن کو دوبارہ کپڑے میں لپیٹا اور آرام سے الماری میں رکھ دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں جانتی تھی قرآن پاک جھوٹ کی گواہی نہیں دیتا، مگر آج اس کا استعمال کسی نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا، اور سب سے بڑا نقصان اس عورت کو ہوا تھا جو سچ بولتے ہوئے بھی جھوٹی قرار دی گئی۔ عالیہ چلی گئی، سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا۔ گھر میں وہ آوازیں، وہ قدموں کی چاپ، وہ صبح کی اذان کے ساتھ اٹھنا اب نہیں تھا، صرف سناٹا اور ایک عجیب سا بوجھ۔ بھائی کا چہرہ ویران تھا اور اماں پہلے سے زیادہ مطمئن لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک دن کہا، اب سکون ہے گھر میں، جو کچھ تھا ختم ہوا۔ میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا سچ دیکھ کر بھی کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس ماحول سے نکلنا ہے، ہاسٹل واپس جانا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا، میں کل واپس جا رہی ہوں، کلاسز شروع ہو رہی ہیں۔ بھائی نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اماں نے دروازے تک آ کر کہا، جا فاطمہ، اب تو گھر بھی سنبھل گیا ہے، میں چاہتی ہوں تمہاری پڑھائی پر دھیان رہے، وہاں جا کر دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ میں کچھ بولی نہیں، بس ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ آنکھیں اندر سے خالی ہوں، جیسے کچھ چھپایا ہو۔ ہاسٹل پہنچی تو جیسے دل پر ایک پتھر سا ہٹ گیا، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ اگلے دن صبح کی پہلی کال بھائی کی تھی۔ میں نے گھبرا کر فون اٹھایا، فاطمہ، اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ گئی، دونوں ٹانگیں بری طرح کچلی گئی ہیں، اسپتال لے جا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دل نے کہا، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ وہی ہے جس کا ڈر مجھے تھا، وہ جھوٹی قسم جو قرآن پر اٹھائی گئی تھی، اب اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ میں فوراً اسپتال پہنچی۔ آئی سی یو کے باہر کھڑی ہوئی تو ایک عجیب بدبو سے سامنا ہوا۔ بھائی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اندر گئی، اماں بیڈ پر تھی، چہرہ سیاہی مائل، آنکھوں میں درد اور وجود سے ایک ناقابل برداشت بدبو۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی، فاطمہ مجھے بچا لو، میں نے غلط کیا، میں نے جھوٹ بولا، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا۔ مجھے لگتا تھا کچھ نہیں ہوگا، مگر اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، وہ الفاظ جو سننا چاہتی تھی آج اماں خود بول رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر آیا، چہرہ ڈھانپا ہوا۔ اس نے کہا، ہمیں افسوس ہے، مریضہ کا جسم گینگرین میں جا چکا ہے، ان کے زخموں سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ عملہ ان کے پاس نہیں جا پا رہا، ہمیں ان کے علاج میں دشواری ہے۔ بھائی نے کونے میں کھڑے ہو کر سن لیا۔ وہ اندر آیا، ماں کو دیکھا، پھر ایک دم پیچھے ہٹا۔ اماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا میں نے جھوٹ بولا، عالیہ کے خلاف سازش کی، وہ بے قصور تھی، میں نے جان بوجھ کر سب کیا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ بھائی کے چہرے پر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اماں کا ہاتھ جھٹک کر باہر چلا گیا۔ میں اماں کے پاس بیٹھی رہی، ان کے زخموں میں کیڑے رینگنے لگے تھے۔ نرس آئی، دیکھتے ہی بولی، یہ حالت تو ناقابل برداشت ہے، ہمیں انہیں آئسولیشن میں رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹرز نے علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اسپتال کی انتظامیہ نے کہا، ہم مریضہ کو گھر منتقل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں،
یہاں انفیکشن کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ ہم نے اماں کو گھر لے آیا، ایک پرانا کمرہ خالی کر کے ان کے لیے تیار کیا، لیکن وہ کمرہ جلد ہی قید خانہ بن گیا۔ اماں دن بھر چیختی رہتی، کبھی آیات پڑھتی، کبھی عالیہ کا نام لے کر روتی۔ مجھے معاف کر دو، تم بے قصور تھی، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں ان کے زخم صاف کرتی مگر بدبو برداشت سے باہر ہوتی۔ بھائی ان کے قریب نہ جاتا، صرف دوا دینے کے وقت دروازے پر کھڑا ہو کر کسی ملازم کو دے دیتا۔ وہ ماں جو کل تک گھر پر حکمرانی کرتی تھی اب چارپائی پر پڑی تھی اور کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ ان کا سارا جسم سیاہ ہو چکا تھا، زخموں میں کیڑے چلتے، چہرہ پہچان سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ہر دن زندگی سے لڑ رہی تھی، لیکن اندر سے وہ جان چکی تھی کہ یہ سزا ہے۔ اور میں صرف یہ سوچتی رہتی کہ سچ چھپایا جا سکتا ہے، وقت کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی کتاب کو نہیں۔ وہ کتاب جس پر جھوٹ بول کر ایک زندگی برباد کی گئی، اب اسی جھوٹ نے اپنے انجام کا آغاز کر دیا تھا۔ گھر کے پچھلے کمرے میں وہ چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ کمرے کی کھڑکی ہمیشہ بند رکھی جاتی، پردے کبھی ہلتے نہیں تھے۔ اندر کی ہوا بدبو سے بوجھل ہوتی اور باہر کی فضا خاموش۔ اماں اب وہ ماں نہیں رہی تھی جو کبھی پورے گھر پر حکم چلاتی تھی۔ وہ اب صرف ایک جسم تھی جو سزا کاٹ رہا تھا۔ بھائی اب ان کے کمرے میں قدم نہیں رکھتا تھا، کبھی دوا بھیجواتا، کبھی صفائی کے لیے ایک ملازم رکھ لی تھی جو آتی، آدھے منہ سے کام کرتی اور جلدی نکل جاتی۔ اماں دن بھر کراہتی رہتی، کچھ دیر روتی اور کچھ دیر خود سے باتیں کرتی، مگر کبھی کبھار اندر چلی جاتی، ماسک پہن کر زخم صاف کرتی، دوا دیتی، اور وہ مجھے دیکھ کر ایک ہی بات بار بار کہتی، فاطمہ میں نے ظلم کیا، میں نے قرآن پر جھوٹ بولا، میں نے ایک پاک دامن لڑکی کو بدنام کیا، مجھے اس کا انجام ملا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ان کے پاؤں پر مرہم لگا رہی تھی، اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹا تم بھائی کو لے آؤ، میں اس کے سامنے اقرار کرنا چاہتی ہوں جو کچھ میں نے عالیہ کے ساتھ کیا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں خاموشی سے بھائی کے کمرے میں گئی، وہ بیڈ پر لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی اماں کچھ کہنا چاہتی ہیں، شاید تمہیں سننا چاہتی ہیں۔ بھائی نے آنکھیں بند کر لی، مجھے کچھ سننا نہیں، وہ جو کہنا چاہتی تھی کہہ چکی، اب صرف ان کا ضمیر باقی ہے، وہی سنے گا۔ میں دوبارہ اماں کے پاس آئی، ان کے آنسو تھمے نہیں تھے۔ اس نے آنا بھی گوارا نہیں کیا، میں نے ہی تو اسے اندھا کیا تھا، ماں کا لبادہ اوڑھ کر، لیکن آج وہی بیٹا مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ فاطمہ میں بدترین ماں تھی۔ وقت گزرتا گیا، اماں کے زخموں سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے پہلے انکار کر دیا، اب کوئی بھی قریب نہیں آتا تھا۔ ملازمہ بھی کام چھوڑ گئی تھی، میں ہی تھی جو روز دوپہر کو ان کے زخم صاف کرتی، کمرے کی کھڑکی تھوڑی دیر کے لیے کھولتی، پھر بدبو کی شدت سے بند کر دیتی۔ ایک دن اماں کی کڑاہٹ بند ہو گئی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گئی دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جسم ساکت۔ میں نے ہاتھ چھوا، سرد ہو چکا تھا، اماں مر چکی تھی۔ میں چند لمحے ان کے پاس کھڑی رہی، دروازہ بند کیا اور بھائی کو خبر دی۔ وہ دروازے کے پاس آ کر رک گیا، اندر نہیں آیا، صرف اتنا کہا، کمرہ بند رکھو، کل انتظام کر لیں گے۔ کل آئی، پرسوں بھی، لیکن کوئی اندر نہ گیا۔ بدبو بڑھتی گئی، ملازمہ آ کر فوراً واپس چلی گئی۔ محلے میں بات پھیل گئی کہ گھر سے سرانڈ آ رہی ہے۔ آخر کار محلے کی 2 عورتیں آئیں، منہ ڈھانپ کر، اور اندر جا کر لاش دے کر فوراً پیچھے ہٹ گئیں۔ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے کئی بار اماں کے سامنے عالیہ کے پردے داری پر سوال اٹھائے تھے، اور اماں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ گھر میں موت کے بعد کا وہ منظر کچھ اور ہی تھا، کوئی رویا نہیں، کوئی بیٹھک نہ ہوئی، نہ تعزیت کا کوئی ماحول۔ کفن دفن کا انتظام محلے کے مردوں نے کیا اور اماں کو دفنا دیا گیا۔ جب قبر بند ہوئی، میں نے زمین کی طرف دیکھا اور سوچا، یہی انجام تھا ایک جھوٹی قسم کا، ایک بے قصور کو بدنام کرنے، ایک بچے کو اس کی ماں سے محروم کرنے، اور ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نفرت دلانے کا انجام۔ واپسی پر گھر میں وہی سناٹا تھا جو عالیہ کے جانے کے بعد پھیل گیا تھا، بس اب کی بار یہ سناٹا آخری تھا۔ اماں چلی گئی تھی، لیکن ان کے پیچھے جو خاموش زہر رہ گیا تھا وہ ہم سب کی سانسوں میں گھل چکا تھا۔ بھائی دوبارہ کبھی اماں کے کمرے میں نہیں گیا، ان کی چیزیں اسی طرح بند پڑی رہیں۔ وہ کمرہ اب صرف ایک یادگار تھا، ایک عبرت کی تصویر، جہاں ہر چیز چیخ چیخ کر سچ بول رہی تھی۔
میں روز اس کمرے کے سامنے رکتی، دروازے کو دیکھتی اور دل میں دہراتی، قرآن پر جھوٹ بولو گے تو قرآن ہی تمہارا گواہ بنے گا۔ جھوٹ وقتی فتح دلاتا ہے مگر انجام ہمیشہ رسوائی اور پچھتاوے کا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب پر جھوٹ بولنے والا دنیا و آخرت دونوں میں سزا پاتا ہے۔ آپ سب بھی میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اس گناہ کی معافی دے دے، آمین۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔